اور جب ہوا چلنے کے بعد بارش ہونے لگتی ہے، پہلے بارش اگر نہیں ہو رہی، ضرورت ہے بارش کی اور بارش نہیں ہو رہی، تو کون سی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ ایک دعا ہے اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، 3 بار یہ لفظ ہے، اللہ ہم کو پانی پلا، اللہ ہم کو پانی پلا، اللہ ہم کو پانی پلا۔ اور دوسری دعا اللہم انزل علینا الغیث رحمتک، اللہ ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ اور تیسری دعا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یہ 3 الفاظ 3 بار ایک ہی لفظ، اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اور چوتھی دعا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہ ہمیں پانی پلا اور بارش کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ مریعا مریعا، موسلا دھار بارش، فوار والی بارش۔ نافعا غیر ضار، فائدے مند بارش ہو، نقصان والی نہ ہو۔ عاجلا غیر عاجل، جلدی آنے والی ہو، تاخیر سے نہ آنے والی ہو۔ یعنی جب بارش نہ ہو رہی ہو، ضرورت ہو، تو اس وقت کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد کے اندر پڑھے، آتے جاتے پڑھے، جہاں بیٹھے یاد آئے تو یہ دعائیں پڑھیں، لیکن پڑھیں گے تب جب آپ کو یاد نہیں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، سنت طریقہ ہے، کیونکہ ہم سنتوں کو ماننے والے ہیں، حدیثوں کو ماننے والے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے۔ تو حدیثیں اور سنتیں اور دعائیں یہ ہم کو یاد ہی نہ ہوں تو پڑھیں گے کیسے؟ تو ان کو یاد کرنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف مولویوں کی یا مسجد والوں کی یا چند بزرگوں کی، بلکہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سکھانی چاہیے دعائیں۔ تو بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب جب بارش شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی تھوڑے سکون میں آ گئے، ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا، آندھی طوفان چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی بے چین، کبھی اندر جاتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں آپ پریشان ہیں؟ جو حدیث میں نے پہلے صحیح کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کے اندر عذاب نہ ہو۔ جب بارش نازل ہونے لگتی اس وقت اللہ کے نبی اطمینان پکڑتے اور پھر ساتھ کیا کرتے، جیسا کہ حدیث میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اصحابنا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، بارش ہونے لگی، صوبہ آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا، یعنی جو اوپر والا کپڑا ہے، کرتا قمیض، اس کو اٹھایا اور بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ تو ہم نے پوچھا کہ نبی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے کہ بارش کے قطرے آپ نے اپنے جسم پر لیے ڈائریکٹ کپڑا ہٹا کے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نئی نئی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر پڑے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بارش کے پانی میں نہانا سنت ہے، لیکن ایسی جگہ پہ نہائیں جہاں پہ پانی جمع نہ ہو، کیونکہ نیچے کا جو پانی ہے کہیں گٹر سے آ رہا ہے کہیں سے آ رہا ہے، تو ایسے پانی میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، صاف جگہ پہ کھڑے ہو نہائیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ فول ٹائم نہ نہائیں، تھوڑا سا شروع والی جو بارش ہے اس کو اپنے جسم پر لیں، اس کے قطرات لیں 5-7 منٹ، تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے اور ہمیں اللہ کے اس نعمت سے فائدہ بھی پورا ہو۔ تو یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب بارش نازل ہو رہی ہے اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ بھی کیا مسئلہ ہے۔ اب بارش تو ہو رہی ہے، بارش کے پہلے کہ ہم نے دعائیں مانگی، اللہ نے بارش نازل کر دی، ہم نے وہ سنت کے مطابق تھوڑا سا نہا بھی لیا اور بارش ابھی جاری ہے، تو اللہ کے نبی دوران بارش بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم صیبا نافعا، 3 الفاظ، اللہم سواد کے ساتھ صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے جب بارش ہو رہی ہو۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم بارش میں اور ہی مشاغل میں لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور جب بارش ختم ہو جائے، یہ دوران بارش، اب بارش رک چکی ہے، اللہ کے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، اللہ نے اپنے فضل اور رحمت والی بارش ہم پر نازل کی، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مطرنا بفضل اللہ ورحمہ، اللہ کے حکم سے ہم پر اس کے فضل اور رحمت کی بارش نازل ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، بارش کے اندر جو ایک اہم مسئلہ ہے نماز کا، جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نماز اکٹھی کر لو، بعض لوگ کہتے ہیں اذان میں صلو فی بیوتکم کہہ دو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں نماز کا اکٹھا کرنا ہے، اس حوالے سے تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کر لینی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کی،
بلکہ اس کا حکم یہ دیا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو گھر کے اندر نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا ہے ادھر سے بارش شروع ہو گئی تو پھر کیا کرو، گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ جو مؤذن ہے وہ بلند آواز سے نماز اذان کے بعد یا اذان کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ دو کلمات ہیں 4 بار، پھر وہ کیا کہے، الا صلوا فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم یا صلوا فی رحالکم، ان تینوں میں سے کوئی ایک جملہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہاں پر کہہ دے، یا پھر اذان مکمل کرنے کے بعد کہہ دے، اذان پوری پڑھ دے اس کے بعد کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرف ٹھیک ہے۔ لیکن بعض علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ بات نہیں کہنا چاہیے، اذان کے اندر رد و بدل نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک اضافی بات ہے۔ جب دونوں طرح سے حدیث ہے، بلکہ بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مؤذن کو کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اذان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ تو کہو صلوا فی الرحال۔ جب دونوں روایتیں ملتی ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ملتی ہیں، پھر اپنی طرف سے یہ فتویٰ لگا دینا کہ اس یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے، یہاں پہ کہہ دیں، کیوں ایسا بعد میں کہیں یا دوران کہیں جب دونوں حدیثیں مل رہی ہیں تو پھر یہ فرقہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔